اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، شاہد اللہ، کہ گواہی دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ ایک خاص مقام تھا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کچھ لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ توحید ہے، تو اس توحید کی امانت تو بہت بڑی امانت ہے، تو یہ توحید کی امانت پہ گواہی بھی بہت بڑی ہونی چاہیے۔ اگر آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو کوئی گواہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا گواہی پوچھتے ہو، یہ گواہی پوچھتے ہیں تو بتائیں گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ اللہ گواہ ہے، انہو، بے شک وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور فرمایا گواہ پوچھتے ہو تو اسی توحید پہ فرشتے بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں۔ ساتھ ارشاد فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو علم والے لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، فرمایا وہ بھی اس کے اوپر گواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ جو صاحبان علم ہیں انہیں اتنا بڑا رتبہ مقام عطا کیا ہے کہ جہاں اپنی گواہی کا تذکرہ کیا ہے وہاں اپنے ساتھ اہل علم لوگوں کی گواہی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے قائما بالقسط، کہ وہ اللہ قائما، کہ وہ قائم فرمانے والا ہے نظام کو، بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ نظام کو قائم کیے ہوئے ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اسی کے، العزیز، وہ جو غالب بھی ہے، الحکیم، اور حکمتوں سے اس کا ہر معاملہ ہر فیصلہ بھرپور بھی ہے، حکمتیں عطا فرمانے والا بھی ہے۔ ان الدین، بے شک یہ جو دین کے جتنے معاملات ہیں، یہ جو دین ہے، عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اسلام، وہ اب اسلام ہی ہے۔ یہ بات فرما کے وہ جو سابقہ تمام ادیان تھے ان کا سلسلہ منقطع فرما دیا میرے اللہ نے، سابقہ تمام شریعتیں منسوخ فرما دی۔ فرمایا اب اگر شریعت قابل قبول ہے، اب اگر نظام قابل قبول ہے، اب اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اسلام قابل قبول ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، وہ جو یہودی لوگ تھے اور وہ جو عیسائی لوگ تھے، فرمایا ان کا اختلاف نہیں تھا، الا، سوائے اس بات کے کہ من بعد، اس کے بعد، ما جاء، جو کچھ آ چکا ہے ان کے پاس، ہم العلم، وہ علم، بغیم بینہم، بس انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے ضد لگائی ہے، بینہم، آپس میں۔ گویا یہود و نصارہ نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے وہ جو اختلاف کیا ہے نا، وہ صرف ضد کی بنیاد پہ تھا، حالانکہ ان کے پاس جو آسمانی کتابیں آئی ہوئی تھیں، اپنی آسمانی کتابوں سے وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان نے بھی تشریف لانا ہے، اور نبی آخر الزمان کو شریعت، دین، نظام اللہ پاک نے الگ سے بھی عطا کرنا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے آ جانے کے بعد کامیابی کا معیار نبی آخر الزمان پہ ایمان لانا ہے اور ناکامی کا معیار ان سے دور ہو جانا ہے۔ تو وہ جانتے تھے، لیکن صرف ان کی وہ جو ضد تھی نا، اس نے انہیں اختلاف کے اوپر مجبور کیا، اختلاف پر ابھارا، بس ضد کی وجہ سے اختلاف پہ اڑے اور وہ دائرہ اسلام سے جاتے رہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ان کے پاس پہلے ہدایت موجود تھی، چاہے ہدایت موسوی ان کے پاس موجود تھی یا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کے چل رہے، کوئی بھی ان کے پاس جو سابقہ ہدایت تھی، بس اس قرآنی ہدایت کو بھی ساتھ لگا لیتے اور اپنی تجارت میں اضافہ کر لیتے، لیکن ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَمَن
یکفر، بندے یہاں پہ بات پلے باندھ لے. اگر یہودیوں نے انکار کیا تو فرمایا وہ راستے سے جاتے رہے، اگر عیسائیوں نے انکار کیا فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ بچا. اب تو بھی یہ جان کہ وَمَن یکفر، جو کوئی انکار کرے بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا انکار کر دے، اللہ کے قرآن کا انکار کر دے، اللہ نے جسے حلال قرار دیا ہے اسے حلال نہ سمجھے، جسے حرام قرار دیا ہے اسے بچے نہیں. تو فرمایا جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، تو اب اللہ کی آیتیں قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، ہم پھر جانیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں، پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر نجات ہی نجات ہے. لیکن اگر ہم زندگی مرضی کی گزاریں، نہ اللہ کی بات سنیں، نہ اللہ کے رسول کے احکام پہ توجہ اور دھیان دیں، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیتوں کا فَإِنَّ اللَّهَ، پس اسے یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سریع الحساب، بہت جلد حساب لے لینے والا ہے، وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. یہ بندہ خیال کرے کہ نہیں ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، تو یہ بندے کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو حساب تک لے جانے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے، اس کے حساب کے آنے میں. کل کی بات ہے، دوست ایک ملے کہ کہتے ہیں قاری صاحب جی تسی آئے سی نا کہ تھوڑا کوئی وال بھی چٹا نہیں تھی، یہ بڑی جلدی ہو گئی ہے. تو یہی ایسے ہی جلدی لگی ہوئی ہے بھائی کہ کل کی بات ہمیں لگتی ہے کہ ہم بچے تھے، کل کی بات ہمیں لگتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور آج سلسلہ بہت مختلف ہو گیا ہے. اور ان قریب ایک وقت ایسا بھی آ جانے والا ہے پیارے بھائیوں، یوں ہو جانا ہے کہ جیسے دنیا والوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہونا کہ ہم دنیا میں آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے، کیونکہ بڑے بڑے دنیا میں ایسے آئے جو بڑے شاہدور بھی تھے، بڑے بہادر بھی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید نظام انہی کی وجہ سے چل رہا ہے، اور ان کی قبروں کے اب نشان بھی باقی نہیں رہے، انہیں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے بزرگوں میں سے لے لیں، باپ دادا کو دیکھیں اور اس سے اوپر تھوڑے سے چلے جائیں، تو کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے دادے کو جانتے ہیں یا اس سے اوپر کسی کو جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتے، الا ماشاء اللہ چند لوگ کہ جنہوں نے وہ تعلیمات قابو رکھی ہوئی ہے کہ جو جمعے کے جمعے اپنے بزرگوں کی قبر پہ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کبھی کبھی ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بیٹا ہمارا حقیقی مقام یہی ہے. اس وجہ سے جو ہمارے بزرگ یہاں آئے پڑے ہیں، اب یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو ساتھ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں. کامیابی اور کامرانی پیارے بھائیوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پہ ایمان لانے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا ٹھیک فہم دے اور اس کے مطابق زندگیاں بدلنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کر سب دعا.